نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے میں نے حضرت سے سنا کہ شاید ہی کوئی ایسا عالم ہو، شاید ہی کوئی ایسا مفتی ہو جو یہ نہ کہتا ہو کہ حضرت والا کی کتابیں پڑھیں. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ رات کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ کر سوتا ہوں. کبھی 5 منٹ، کبھی 10 منٹ، کبھی یہ دوران یا 20 منٹ بھی ہو جاتا ہے. پھر ابھی 1437 ہجری میں کسی جگہ پر فرمایا کہ پہلے میں تقلیداً اب تحقیقاً کہتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علوم کسی کے نہیں ہیں. اللہ خود شیخ الاسلام دامت برکاتہم میں ہر بات ان ملفوظات میں ملے گی. بعض لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ مشکل الفاظ ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مشکل الفاظ کو پینسل کر دیں نیچے، پوچھ لینا، باقی جو ہے وہ تو پڑھو بھائی، یا پورا ہی کچھ نہیں ہے، میں کا مطلب ہی نہیں. ایک نصیحت 10 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت مجدد کی نصیحتیں ایسی ہیں کہ 1 منٹ بھی کافی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بیان کریں گے تو 1 گھنٹہ کریں گے، 10 منٹ 5 منٹ نہیں کریں گے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہنستے تھے، شیخ اللہ رب العجم رحمۃ اللہ علیہ کے بابا 105 بخار ہے اور سوئی لگی اور نکلی اور بخار اترنا شروع ہو گیا. ارے انجیکشن کے اندر جو ہے وہ اتنا فائدہ اور اللہ کے قرب کی باتوں میں کوئی فائدہ نہیں، نعوذ باللہ. اس لیے چھوٹا بیان بڑا بیان اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ کی رضا ہو جائے. پہلی نصیحت حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں بہت ہیں، میں گن بھی نہیں سکتا. نمبر 1 فرمایا کہ جو جس مذہب میں علماء امیر ہوئے وہ مذہب تباہ ہوا. علماء کا غریب رہنا ہی اچھا. آگے اللہ تعالیٰ ایسے نعمتیں عطا فرماتے ہیں، کبھی کبھی ایسے اللہ حالات پیدا فرماتے ہیں، منع نہیں، لیکن پورا دین کو چھوڑ دینا یہ منع ہے، پیسوں میں لگ گیا وہ منع ہے. یہاں تک پیارے شیخ نے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی روشنی میں، اے دوستو کچھ شہد بیچ لو، کچھ رومال بیچ لو، کچھ عطر بیچ لو، اتنا پیسہ مل جائے کہ دال روٹی چلے تو امام بن کر کام کرو گے، غلام بن کر کام نہیں کرو گے. ایک جماعت حضرت مجدد نے ایسی فرمایا صرف اور صرف اللہ کی رضا میں کام کرتی رہے، اللہ اس کو محروم نہیں فرمائیں گے. باقی پڑھائی وغیرہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ پڑھائی وغیرہ منع نہیں ہے، گناہ کرنا منع ہے. پیارے شیخ فرماتے تھے ڈاکٹر بنو، اللہ والے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، اللہ والے انجینئر بنو، کسان یا زمیندار بنو، اللہ والے زمیندار بنو. اور اس کی تفصیل کا ظاہری بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں تفصیل کتنی زیادہ ہے. نمبر 2 حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ خدرائی کی عادت اگر چھوڑ دو نا، حضرت والا یہ مخاطب فرما رہے ہیں مجھ سے اور طلباء سے، سب سے، خدرائی اپنے رائے پر چلنا. اپنی رائے پر چلنے کو پیروی نہیں کرتے، اپنی رائے پر چلنے کو پیروی نہیں کرتے. بندگی نفس کی کرنے کو بندگی خدا کی نہیں کہتے. اور فرمایا حضرت امام منصور صاحب شیخ الحدیث حضرت کے خلیفہ جوہانسبرگ میں دامت برکاتہم، ان کا شعر ہے، یہ سالک نہ جانے خدا کے عشق میں کتنا اونچے جاتے، یہ سالک مولا کے عشق میں نہ جانے کتنا اونچے جاتے، جو ہر موڑ پر اپنے شیخ سے مشورہ کرتے رہتے. مجھے ایک بات یہ بھی غم زدہ کرتی ہے کہ بخاری شریف مل گئی، اس کے بعد اپنے اساتذہ کی خرید بھی نہیں پوچھتے. پہلے تو خط کے بہانے تھے، اب کیا بہانے ہیں موبائل کے. ایک میسج نہیں کر سکتے کہ حضرت میں نے فون کیا تھا، آپ اٹھا نہیں سکے، مجھے دعاؤں میں بھولنا ہی نہیں. استاذ کے دل سے کتنی دعا نکلے گی. محتمم صاحب کو خط لکھ دیا، مصروف ہیں. بہرحال تو فرمایا کہ اپنی رائے پر نہیں چلو، اللہ والوں سے پوچھ کر چلو. تو فرمایا اس کے بعد تم دین دنیا کی بھلائیاں خود دیکھو گے. فرمایا آج تو تھوڑا سا بیان کر لیا، کوئی عمل کر لیا، ثمرات کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ابھی کوئی پرچہ آئے گا میرا بھی کام بن جائے گا. آخری سانس تک اللہ کو خوش کرنا ہے. آخری نصیحت، جو اللہ کے پیارے ہیں یا عالم ہیں جو بھی ہیں، وہ جب یہ اس وقت کی آخری مجلس سنیں گے تو کہیں گے کہ بھائی انشاءاللہ تعالی عصر کی اذان تو ہو جائے گی اور میں روزے کی نیت کرتا ہوں تاکہ کھانا کھانے کی فکر نہ رہے مجھے. وہ 2 چیزیں فرمائیں. فرمایا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 2 چیزیں قلب کو، دل کو تباہ کر دیتی ہیں. 2 چیزیں قلب کو تباہ کر دیتی ہیں. نمبر 1 بد نظری، نظر کو خراب کرنا. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا سے فرمایا تھا حکیم اختر 4 چیزیں دل کو تباہ کر دیتی ہیں، جس میں ایک بد نظری بھی ہے اور ایک بیان کر کے عمل کر کے خوش ہو جانا. حضرت والا سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت خوشی تو ہوتی ہے نا. فرمایا تو وہ خوشی کی بات تھوڑی ہے، ایک ہے خوشی کی شکر کی کہ اللہ آپ نے مجھ جیسے گندے کو بیان کی توفیق دی، اور ایک خوشی ہے فوں فاں اور اکڑ کی، یہ دل کو تباہ کر دیتی ہے. ابھی وہ وقت نہیں ہے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 4 باتیں بتانے کا، لیکن ایک اس میں بد نظری بھی فرمایا. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بد نظری میں بچنے میں عورت تو ہے ہی، لڑکا بھی مراد ہے.
حسین لڑکا. اور علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں کل آج فجر کے بعد میں نے یہیں عرض کی تھی کہ شہوت ہو یا نہ ہو تو دیکھنا ہی حرام ہے اس کو، حسین لڑکوں کو. پھر وہ تفصیل تھی جلد نمبر 1 کی صفحہ 407 HM سعید اینڈ کمپنی کی. وہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے فجر میں اللہ نے توفیق دی. تو فرمایا کہ لڑکیوں سے احتیاط کرنی ہے، لڑکوں سے احتیاط کرنی ہے، ورنہ دل جسم میں نہیں ہوگا. دشمن سب سے پہلے ایئرپورٹ تباہ کرتا ہے تاکہ جہاز کی لینڈنگ نہ ہو سکے مدد کی. تو یہ نفس اور شیطان سب سے پہلے دل کو ایئرپورٹ کا تباہ کرتے ہیں تاکہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے بورنگ کا نہیں فرمایا ورنہ کفار نکال لیتے سکینہ کا نور. اللہ نے نازل فرمایا. کہاں؟ دل میں. کس کا دل؟ مومن کا دل. دل میں کیوں اعلیٰ کیوں نہیں فرمایا؟ فی کیوں فرمایا؟ کہ دل جو ہے خون بناتا ہے، تو جہاں جہاں خون جائے گا وہاں اللہ تعالیٰ کا نور بھی جائے گا سکینہ کا. اب دل ہی تباہ ہے نا، دل ہے ہی نہیں نا. اور جو فلمیں حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے فجر میں نے سنایا تھا کہ فرمایا کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب آنکھوں کا زنا کر کے تم بخاری شریف پڑھنے آتے ہو. نگاہوں کی چوری کو ہلکا سمجھتے، نگاہوں کی چوری کو ہلکا سمجھتے، یوں ہی نور تقویٰ فنا کرتے رہتے. اگر شاہ اختر سے نہ ملتے تو ہم سب آنکھوں کا زنا کرتے رہتے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت مجدد فرماتے ہیں اس بد نظری کے کتنے نقصانات ہیں. مثال دیا کسی لڑکی کے پاس، اس زمانے میں اتنی زیادہ لڑکیاں تو نہیں ہوتی تھی وغیرہ، یہ بھی کسی جگہ گئے کسی لڑکی سے کام ہے مجبور ہے، آج کے حساب سے ٹکٹ ہے، بورڈنگ پاس ہے، میری طرف دیکھنا. فرمایا ایسے اگر ٹوپی کو صحیح کیا، پسینہ صاف کیا، داڑھی کو سیٹ کیا اور قمیض کو ایسا کیا اور آواز نرم کر کے بات کی، جی آپا ملتان کی ٹرین کب آئے گی؟ فرمایا اس کے اتنے نقصانات ہیں کہ اشرف علی کا قلم اس کو دائرہ تحریر میں نہیں لا سکتا. زبان کا زنا بھی کیا، بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم. دل کو بھی زانی کر دیا. فرماتے تھے تھانوی رحمۃ اللہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، پھر سب زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر سارے اعضاء نے مل کر زنا تک پہنچا دیا. فرمایا دل ایک گندے خیالات کے لیے الگ فرمایا، وہ میں اس وقت بات نہیں کر رہا. اس وقت صرف بد نظری پہ بات کر رہا ہوں کہ نظر خراب کرنے سے دل تباہ ہو جاتا ہے. مولا دل میں نہیں رہتا، لیلا دل میں آ جاتی ہے. ایک خیمے پر لکھا ہوا ہے لیلا، اندر گئے تو کتا لگا ہوا ہے، لپٹن یلو لیبل، اندر مٹی. لیبل لگا ہوا ہے اللہ کے پیارے کا اور دل کے اندر گند بھرا ہوا ہے. وہ دل کی وجہ سے، آنکھ کی وجہ سے دل خراب ہوا، اس سے دل تباہ ہو جاتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، میں عرض کر رہا ہوں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، کوئی مزہ ہی نہیں ہے. فرمایا میاں کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں. اے پالنے والے تیرے زندگی موت ہے، زندگی نہیں. ایک دوسرا غیبت، دو چیزوں سے دل تباہ ہوتا ہے. وہ جو دو چار بیانات اللہ کی رحمت سے اس میں بد نظری پر بیان ہوتا رہے گا، مجھے پتا چلے گا میں کہاں کھڑا ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں. بیشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھنے کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ آخری سانس تک فرماتے رہے. حالانکہ معمولات سالکین میں بھی لکھ دیا کہ 7واں حصہ. میں نے کئی طلباء کو اور بچیوں کے خط آئے، میں نے ان کو لکھ کر دیا بیشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھو. تو انہوں نے کہا ہم نے تو پڑھا ہے مدرسے میں. ہاں وہ پڑھا تو ہے، لیکن حضرت فرماتے تھے توبہ کر کے اصلاح کی نیت سے پڑھو. میرا 6 دفعہ اس وقت 7واں حصہ ختم ہوا ہے 2-3 ہفتے پہلے، اور میں اب تک یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں دوزخ کے دھانے پر کھڑا ہوں. بیانات سے صرف کام نہیں بنے گا، لغت تعبیر کرتی ہے معنی، جیسے ابھی عرض کیا بس. اور پھر ابھی کچھ جگہ ایسا ہے کہ مدرسے میں جانا ہوا، محترم صاحب کا بیٹا تعلق والا کہ حضرت کی کوئی نصیحت بتا دیں. میری نصیحت کچھ نہیں ہوتی. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو جمایا ایک کام مل گیا، اور جو بیٹے کو درد ہوگا حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ میرے دونوں بیٹے آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں ماشاءاللہ. اب میں اگر ان کے حوالے انتظام کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اقربا پروری ہے، اپنے اولاد کو آگے بڑھا دیا. فرمایا مفتی شفیع صاحب غور سے سننا، جو اولاد کو درد ہوگا نا کسی اور کو اتنا درد نہیں ہوگا، جبکہ اولاد بھی لائق ہے. تو میں ان دوستوں سے عرض کرتا ہوں بیٹا جو آپ کے بابا اور دادا جو بھی جس کو آپ جانتے ہو، انہوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، ناز نخرے اٹھائے ہیں، جوتیاں کھائی ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں. تو بیٹا آپ اگر یہ نہیں سنبھالو گے تو پھر کون سنبھالے گا؟ یہ فیکٹری تو ہے نہیں کہ ابا نے کہہ دیا کہ آؤ بیٹا تو فیکٹری سنبھال لو. یہ تو بڑی ذمہ داری کا کام ہے. جیسے حضرت کو 19 سال کی عمر میں حضرت والا محتمم ہوئے، وہ اپنے اس پر کیا سند پر خود اپنا دستخط حضرت کا ہو رہا ہے جی. یہ تو قسمت کی باتیں ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایک فیکٹری دی ہے. اور میرے پاس کتنے واقعات آتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے ہمیں تباہ کر دیا، فیس بک، یوٹیوب، لڑکا لڑکے، شراب، جوا، ہم فٹ پاتھ پر آنے والے ہیں، دل ہی نہیں لگاتا.
تو اس باپ کو میں مولوی فرحان کو کہتا ہوں کہ بیٹا ہمارا تو بھلے جگہ چھوٹی ہے لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ یہ جب دیں گے نعمت جب تقویٰ کی فکر ہوگی، ورنہ بیڑا غرق کر دو گے ہر چیز کا، دوستیاں اور یاریاں اور یہ سب چیزیں وغیرہ تباہ ہو جائیں گے. یہ گدھی نشینی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی امانت ہوتی ہے یہ. تو بیٹا آپ ان سب چیزوں کی فکر مت کرو، آپ نے یہ بھی فکر نہیں کرنا ہے کہ میں نیک بن جاؤں اور یہ جگہ مجھے مل جائے، ایسی بات بھی اللہ کے واسطے نہیں کرنا، اس سے بھی دل تباہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ آنکھ کی حفاظت اگر نہیں ہوگی تو دل کی حفاظت نہیں ہوگی، گندے خیالات آئیں گے، ہاتھ سے جوانی برباد کرے گا، پھر زنا کی طرف جائے گا، پھر ڈرے گا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، شکایت نہ کر دے، فوٹو نہ کھینچ لے ثبوت کے طور پر، اس کے گھر کیسے جاؤں، اس کو اپنے گھر کیسے بلاؤں، حمل سے نہ ہو جائے. اب شیطان نے دیکھنا ہے کہ ایک نیکی آ گئی نا، ایک خصوصاً علماء طلباء سالکین کے بعد ایک نیکی آ گئی نا، اور ڈاکو کتنے ہوں گے اس کے پیچھے. بس یہ سمجھ لیں کہ جتنا مال بڑھے گا اتنے ڈاکے چلیں گے. تو پھر فرمایا کہ اب لڑکوں کی طرف جائے گا یہ، کیونکہ شہوت تو چڑھ گئی فلمیں دیکھ کر اور بدماشیاں کر کے، دل تو تباہ ہو گیا، دل تو ہے ہی نہیں، دل تو لڑکی کے پاس دے دیا، دل تو گندے مقامات پہ دے دیا، اسی میں دماغ چلتا رہتا ہے. ہمارے حضرت والا تو لال ٹوپی پہننے ہی نہیں دیتے تھے، کالی ٹوپی منع، پتہ ہی نہیں چلتا سر پہ ٹوپی ہے یا نہیں ہے، پھر ڈیزائنوں والی ٹوپی. فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم نفسی غلامی میں ہو، تمہارا دل چاہتا ہے مجھے لوگ دیکھتے رہیں اس لیے تم ایسی ٹوپیاں پہنتے ہو، ہیروں والی ٹوپیاں پتہ نہیں کیا، اور یہ آئینے والی ٹوپیاں، اور بال اتنے بڑے بڑے، ٹوپی اتار کر کبھی ایسے کر رہے ہیں کبھی ایسے کر رہے ہیں. فرمایا مٹ کر رہو اور اس کی فکر مت، دوسروں کی نقل مت کرو، اللہ کے پیاروں کی نقل کرو. دوسرا سب کو پتہ ہے یہ دونوں مضمون ایسے ہیں کہ ہم رات بھر بیٹھے رہیں تب بھی مضمون پورے نہیں ہوں گے. دوسرا غیبت، اور اس میں بھی حضرت نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی غیبت سے تباہ ہو جائے گا دل. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دونوں چیزوں سے دل تباہ ہو جاتا ہے. عوام تو عوام، خواص بھی اس میں مبتلا ہیں. فرمایا خواص کا مطلب وہ نہیں سمجھنا، حضرت مجدد نے فرمایا خواص کا مطلب وہ نہیں سمجھنا جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور جو خواص ہیں. فرمایا خواص وہ ہیں جو خود بنے ہوئے خواص اور اپنے آپ کو خواص پیش کراتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ اب لوگ سمجھیں گے خواص ہیں. ان کے اندر بھی یہ بیماری ہے. جس کو جو منصب ملا، فرض کرو بار بار ملا، مجھے باتیں پتہ ہے یہ کہ کسی کو منصب بار بار ملا، یہ صاحب ان لوگوں کو اور کوئی نہیں ملا، حسد شروع ہو گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مٹھائی والا مٹھائی والے پر حسد کرے گا، مٹھائی والا ڈاکٹر پر حسد نہیں کرے گا، ڈاکٹر ڈاکٹر پر حسد کرے گا، عالم عالم پر حسد کرے گا. یہ اتنا آگے بڑھ گیا، میں اتنا پیچھے رہ گیا. ہم دونوں نے تو ختم کیا تھا، اس پر حضرت کا بیان ہے کم از کم 1 گھنٹے کا، جو اللہ وقت دیں گے. خصوصاً فجر میں طلباء ہوتے ہیں، عصر کے بعد جو بیٹھے نہ بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہمارے یہاں تخصص میں پابندی ہے. پہلے میں فجر کے بعد اللہ کی توفیق سے 1 گھنٹے کا بیان کرتا تھا، اب تخصص کے طلباء کی وجہ سے آدھا گھنٹہ، اور جب امتحان ہوتے ہیں 20 منٹ. مال پڑتا رہے انشاءاللہ. جیسے یہاں اتنا دل مست ہو رہا ہے کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات یہاں پڑھے جاتے ہیں جمعے کے نماز کے بعد. یہ وقت قیمتی ہوگا جناب، یہ وقت وہ نہیں ہے ویڈیو گیم والا، یہ چیزیں نہیں ہیں. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ اس چیز کی فکر رکھنی چاہیے، ہمارا ظاہر باطن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے ہونا چاہیے. اس پر 50 نمبر ہمارے یہاں اس کے ہیں جو صف اول میں اچھے اخلاق، بال سنت کے مطابق، مونچھیں سنت کے مطابق، اور ٹخنا چھپانا حرام ہے. اس کے 50 نمبر ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، ہمارے زیب نہیں دیتا کہ ہم خدا نخواستہ کو اشارہ بھی کریں. وہ اللہ نے ان کو ایسی نعمت دی ہوئی ہوتی ہے، ایسا درد دل دیا ہوا ہوتا ہے کہ دعاؤں اور نظر کی برکت سے ہی کام چلتا رہتا ہے. میں تو اپنے کمزور کی بات کر رہا ہوں. تو عالم پر عالم حسد کرنا، ایک عالم نے اس پہ بیان یاد دلا دیجئے گا کہ کتنا بڑا خطرناک مرض ہے. حضرت سے کسی نے کہا حضرت میرے ساتھ فراغت ہوئی ہے، ہر جگہ پوچھے جا رہے ہیں اور میں تو جل کر خاک ہو رہا ہوں، حسد ہو رہا ہے مجھے، اور تمنا کرتا ہوں اس کی یہ نعمت چھن جائے، اس کی بات خراب ہو جائے. جیسے ابھی حضرت نے پرچہ آؤٹ ہوا تھا، پورے دنیا میں شہرت مچ گئی کہ اتنے اسپیڈ کے اندر، اتنے منٹوں گن لو، منٹوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت بخشی اپنی رحمت سے. لیکن میں تو اشارہ کر سکتا ہوں، زیادہ کیا کس نے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کرایا. پھر یہ گڑبڑ کس نے کی؟ سوچو اپنی جیب والے مال نے کیا نا گڑبڑ، دوسرا آ کر جیب میں تو نہیں کاٹ کر گیا. اس کی اصلاح کی کتنی فکر ہونی چاہیے ہمیں. اللہ نے عزت دینی ہے، کون نعوذ باللہ کوئی جو تھوک آسمان پر پھینکے گا اپنے منہ پر ہی گرے گا. اللہ نے اتنی جو طلباء سے واسطہ نہیں، جن کا علم سے واسطہ نہیں، ان تک خبر پہنچ گئی اور مجھے کہہ رہے یہ شخص ہے کون بھائی؟ ہم نے کہا بھائی جن بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے جنات والا کام لے رہے ہیں مولانا سے، اللہ نظر سے بچائے، حسد سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے سب اکابر کو ہمارے سر پر سلامت رکھے. بس آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں، غیبت کی اب انشاءاللہ بعد میں بات ہو جائے گی. تو مولانا کو حضرت نے فرمایا مولانا حسد تو اتنا بڑا معاملہ ہے کہ سوکھی لکڑیوں کو آگ لگ جائے، ساری نیکیوں کو آگ لگ جائے. پھر عالم پر حسد کرنا یہ بدترین حسد ہے.
کہ حضرت اسی لیے تو آپ سے عرض کر رہا ہوں علاج فرما دیں، بس علاج بتا لیتے ہیں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت فرما دیتے. 2-3 باتیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں ہے. صلاح میں پہل کرنا کہاں ہے؟ جیسے حسد ہو رہا ہے صلاح میں پہل کروں کہاں؟ اس کا نام لے کر تنہائیوں میں دعا کرو، اس کا نام لے کر مجمع میں اس کی تعریف کرو. اس کو اب کون تعریف کرے گا بھائی؟ جس سے حسد کر رہا ہے اس کی تعریف کرے گا. اور اس کو کچھ ہدیہ بھی دو، چاہے مسواک کو چاہے آدھی پیالی چائے کی ہو کہ بھئی اتنی چائے آپ کے لیے ہدیہ ہے. سفر پر جاؤ اسے دعا کرا کر جاؤ، سفر کے آؤ اس کو آگے خیریت کی اطلاع دو. اللہ تعالیٰ اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے. اچھا، ہمارے تخصص کے ہمارے استاذ ہیں وہاں پر دارالفتہ کے، ہمارے رفقا میں ہیں، ان کی ہمشیرہ. اچھا ان کی ہمشیرہ جو عامر بیکری والے کی اہلیہ ہے نا، دعا کر لیجیے اللہ ان کی پریشانی کو اور ان کی طبیعت جو ناساز ہے اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ اس وقت ہم فرشتوں کی صحبت میں ہیں، ان کے گھیروں میں ہیں. اے اللہ ایسے معصوم لوگوں کی صحبت میں ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ آپ کی رحمت نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے، سکینہ نازل ہو رہا ہے اور اس مجلس کا ذکر آپ آسمانوں میں فرما رہے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے مجھ سمیت ہم سب کو جو موجود ہیں موجود نہیں جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے اور ہم سب کو یا اللہ عافیت کی حیات نصیب فرما. اے اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما، میرے اور سب کے گناہوں کو معاف فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جتنے بیمار ہیں چاہے ہاسپٹل میں ہو چاہے گھر میں ہو، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو اپنی رحمت سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ مجھے بھی عطا فرما، قاری صاحب کو بھی اور ہمارے حضرت قاری محمد حنیف جلندری صاحب کو بھی، اور جتنے ہمارے اکابر ہیں ہمارے دوست ہیں یہاں ڈاکٹر ہیں موجود ہیں جو دارالعلوم کے بڑے بڑے اساتذہ کے معالج بھی ہیں. وہ اس دن آئے پریشان تھے، وقت لگا رہے تھے تو انہوں نے بتایا حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت ناساز، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی طبیعت ناساز، حضرت مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت ناساز، 2 اور پرانے علماء ہیں ان کی طبیعت ناساز. اے اللہ یہ خزانے ہیں، یا اللہ ان کا سایہ سب کا ہم پر قائم رکھیے اور ان سب کو ایک ایک کو کروڑوں جانیں عطا فرما. ہمارے علماء کو طلباء کو سب کو یا اللہ ان کی برکتوں سے مجھ سمیت کسی کو محروم نہ فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ گھریلو حالات پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے.